سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاتمہ محبت اہل بیت پر ہوگا وہ شخص شہید ہوگا. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار جس کا خاتمہ محبت اہل بیت پر ہوگا اس کی موت بحالت کامل ایمان ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار جس کی موت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہوگی اس کے لیے اس کی قبر میں 2 دروازے بہشت کی جانب کھولے جائیں گے. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم اہل بیت اطہار کا احترام اور ان سے محبت نہ کریں. آج ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی عظمت یہ ہے کہ ان کی پرورش سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے، حسنین کریمین نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ناظرین کرام، انہوں نے جب جس کاشانہ پاک میں آنکھ کھولی تھی اس کے ادب کا یہ عالم ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. انہوں نے اس گھر میں پرورش پائی ہے. اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو لاؤ، تو یہ بھی ان میں شامل تھیں. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ عطر پر لٹایا اور پیشانی کو بوسے دیے اور دعائیں دیں. ناظرین کرام، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ایک عامل جو ہے، ایک علاقے کا سرکاری افسر، وہ تحفے میں لاتا ہے شہد کا ایک ڈبہ اور ساتھ زیتون کا تیل. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے اپنی روٹی کے اوپر شہد لگایا ہوا ہے اور ساتھ زیتون کا تیل. یوں سمجھے آج کے زمان میں جیسے پراٹھا ہے. آپ نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کا فلاں مال آیا تھا اور وہ آ کے یہ دے کے گیا ہے تحفتاً. آپ نے فرمایا یہ تو بیت المال کا حق ہے. اسی وقت بیت المال کے انچارج کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ یہ 2 چمچ زیتون کا تیل اور 2 چمچ شہد جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ میرا جو ماہانہ وظیفہ ہے اس میں سے منہا کر لیا جائے. ناظرین کرام، یہ تربیت تھی ان کی. اور پھر ان کا زہد تقویٰ اہل بیت اطہار کا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا جو صبر تھا وہ صبر کا کوہ صفا تھی. ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ کا وصال پاک ان کے سامنے ہوا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت ان کے سامنے ہوئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے سامنے ہوئی. ان کے صاحبزادے زید بن عمر کی شہادت ان کے سامنے ہوتی ہے. کربلا میں امام علی مقام امام حسین کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ان کے سامنے. امام حسن کی شہادت ان کے ہوتے ہوئے ہوئی. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار پہ جو مظالم ہوئے اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جس جرت اور ہمت کا انہوں نے ثبوت دیا، اور پھر بے شمار واقعات ہیں خلیفۃ المسلمین
کے ساتھ جس طرح باہر سے روم کی شہزادی نے جو تحفہ بھیجا تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیت المال میں جمع کرایا، یہ ساری تفصیلات میرے جو آج اسکالر ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو یہ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی عبادت، وہ ساری باتیں آج ہم کریں گے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ جانتے ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، بہت قابل شخصیت۔ ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی نوجوان اسکالر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک ان کی کتاب ماشاءاللہ مارکۃ الاراء ہے، وہ جو مر کے زندہ ہوئے۔ اور آخر میں نعت ہمارے ملک کے صف اول کے نوجوان نعت خوان صغیر احمد نقشبندی جو ہیں وہ آج منقبت بارگاہ سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہمیں سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب۔ جی اعظم نوری صاحب، اہل بیت اطہار کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں ہدایت کے، کیا کیا کہا جائے، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، ان کی شان جو ہے وہ تو جبرائیل امین ہی بیان کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو اللہ رب العالمین نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ ایک ایک فرد اپنی جگہ پر پورے معاشرے کے لیے مینارہ نور ہے اور مینارہ ہدایت نور ہے، مینارہ ہدایت ہے۔ آج جس ممدوحہ کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان کی ایک ایک نسبت اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن میں ان کی اس حوالے سے شخصیت پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سیاسی فہم و بصیرت بہت وافر طور پہ عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک طویل عرصے تک وہ خلافت راشدہ میں خاتون اول کے عہدے پہ فائز رہی ہیں، ایک طویل عرصے تک خاتون اول کے عہدے پہ فائز رہی ہیں، اور انہوں نے یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، اور اس میں انہوں نے اس عہدے پہ فائز رہتے ہوئے اسلامی سلطنت کے امور چلانے میں اپنے شوہر کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے اور جس طرح انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک مکمل باب ہے۔ مثلا میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے خلافت راشدہ کے اس دور میں مکمل طور پہ جو بڑی بڑی پاورز کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اچھا، جو وہاں سے باہر سے خطوط آتے تھے، وہ روم کے بادشاہ کی طرف سے جو خط و کتابت ہوتی تھی تو اس کے جواب تیار کرنا، اس کے جواب لکھنا، پھر امیر المومنین سے اس کی تصدیق کروانا، پھر مشاورت کرنا، ان سارے امور میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ آپ نے ایک موقع پہ جب روم کے بادشاہ کی طرف ایک بہت ہی آفیشیل ادھر سے میسیج آ رہا تھا، تو آپ نے ایک گڈ جیسچرز کے طور پہ اس کی جو اہلیہ تھی اس کے لیے آپ نے خوشبو کا تحفہ بھیجا۔ ٹھیک، یعنی وہ حدیث روایت میں آتا ہے قواریر من طیبن، آپ نے خوشبو کا تحفہ بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ اس اقدام اس کی وجہ سے ادھر اثر یہ ہوا کہ اس کی اہلیہ کو، بادشاہ کی اہلیہ کا، ملکہ کو میٹنگ کال کرنی پڑی۔ اچھا، کہ ہماری طرف سے ادھر سے یہ تحفہ آیا ہے تو اب ہمیں ان کو کیا تحفہ بھیجنا چاہیے جنہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا ہے۔ تو اب انہوں نے میٹنگ کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خزانے میں ایک بہت قیمتی ہار ہے، یہ ان کو بھیجا جائے۔ ٹھیک، اچھا، جیسے ہی وہ ہار آیا تو آپ نے وہ ہار فوراً امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کیوں پیش کیا اس کی ریزن بتاتے ہوئے ایک موقع پہ انہوں نے کہا میرے ذہن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ موجود تھا کہ آپ ایک دفعہ بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک 2-4 اونٹ منڈی میں بکنے کے لیے آئے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی فربا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ ان کا جی آپ کے نور نظر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ کہا اچھا، بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہا یہ اونٹ تم نے کہاں سے لیے؟
ان کا ابا جان میں نے کمزور سے اونٹ تھے یہ خریدے تھے اور اس چراگاہ میں بھیج دیے تھے جہاں پہ سارے مسلمانوں کے جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں, تو میں نے وہاں بھیج دیے تھے, وہاں یہ پلتے رہے, تو اب فربا ہو گئے تو میں ان کو بیچنے لگا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اچھا تم نے اس چراگاہ میں اونٹ انویسٹمنٹ کر کے خریدے بھیجے تاکہ وہاں کے ملازمین جو ہے وہ کہیں امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ, امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چارہ کھلاؤ, امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں, تاکہ ان کی ذرا وہاں پہ اسپیشل جو ہے وہ کیئر دیکھ بھال ہو ان کی, اور یہ اس طرح فربا ہو کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو بیچو اور جتنے پیسوں کے تم نے خریدے تھے بس وہ تم لے لو اصل زر, اور باقی سارا جو ہے وہ بیت المال میں جمع. اللہ. تو سیدہ کہتی ہیں میرے سامنے چونکہ عدل فاروقی کی یہ خوبصورت مثالیں موجود تھیں, سو اس لیے میں نے فوری طور پہ وہ ہار جو تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے, آپ نے اس کے اوپر شورا کی میٹنگ کال کی اللہ تربیت کے لیے. اچھا, گھر کا ماحول تو یہ ہے لیکن تربیت کے لیے اور فار ایور ایک پالیسی جاری کرنے کے لیے آپ نے میٹنگ کال کی, اور اس میٹنگ میں آپ نے لوگوں سے پوچھا, مشیرین سے, کہ آپ بتائیں جی کہ اس طرح ایک معاملہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایک تحفہ انہوں نے دیا تھا تو جواب میں تحفہ آیا ہے تو یہ انہی کا حق ہے, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی پالیسی ہمیشہ کے لیے اسلامی سلطنت کی جاری کی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس منصب پر خاتون اول کے منصب پر نہ ہوتی تو یہ تحفہ آتا اس کو. اب یہ تحفہ اس منصب کی وجہ سے آیا ہے, سو اس لیے یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے, یہ بیت المال میں جائے گا. واہ جی. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ, تربیت ہی ایسی ہوگی جی, جس گھرانے میں تربیت ہوئی وہاں پہ ساری خیریں ہی خیریں ہوں گی, سارے اعلیٰ جو اخلاق کے معیار ہیں وہ وہاں سے نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی سلام اللہ تعالی علیہ کے حضور ہم جو اپنی عقیدت, عجز اور نیاز کا اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, یقیناً اہل بیت اطہار اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہماری خوش بختی ہے کہ صبح نور جو ہے وہ نور کی کرنیں لوگوں کے لیے بکھیرتے ہیں, اور الحمدللہ لوگ اس نور سے مستنیر ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر میں جو گفتگو چل رہی ہے اسی کو آگے جاری کرنا چاہوں گا. جی ارشاد. یہ جب ان کی گفتگو ہوئی نا تو ذہن میں خیال آیا حضرت ام کلثوم کے وہ ہار کے حوالے سے. اچھا, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا تحفہ میری طرف آیا تھا, اب یہ کوئی واپسی کی امید ہو, قیمتی جواہرات ہے اور میرے تحفے کے جواب میں آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس چیز کو محسوس فرمایا, اور یہ بات شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید نے بیان کی ہے. اچھا, 4 جلد کے اندر. ٹھیک. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں پر یہ فرمانے لگے بھی اچھا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو پھر بینی و بینہ کے ابو کے, اچھا, پھر میرے اور تمہارے درمیان اس کا فیصلہ تمہارے والد محترم ہی کریں گے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عرض کیا گیا, آپ تشریف لائے, بیٹا کیا ہے؟ ابا جی یہ مسئلہ ہے, میرا ذہن تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ذرا مجھے مل جائے, باقی حق تو مسلمانوں کا ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں کیا کہتے ہیں. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جتنے دینار کی تم نے خوشبو بھیجی تھی اتنے تمہارے اور باقی سب مسلمانوں کے. واہ کیا فیصلہ ہے جی, سبحان. اور اب یہ دیکھیں کہ امیر المومنین پورے مملکت اسلامیہ کی سب سے بلند سیٹ ہے, لیکن مولا علی کی یہ شان ہے کہ ان سے فیصلہ کروایا بھی جاتا ہے اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے. ایسا ہی ایک اور واقعہ جو کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی ذات کے ساتھ اور سیدہ ام کلثوم کے ساتھ بھی پیش آیا. جی ارشاد. وہ یہ تھا کہ اصبہان شہر کے اندر آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ نے حضرت عمر بن سلمہ کو اپنے دور حکومت میں گورنر مقرر کیا ہوا. ٹھیک. انہوں نے وہاں سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں کچھ مال, شہد اور اس کے ساتھ ساتھ گھی یہ گفٹ کے طور پہ روانہ کیا. وہ گھر میں آ گیا. حضرت ام کلثوم موجود تھیں. آپ کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ باہر سے آیا اور تمام مسلمانوں کا ہے, بلکہ یہی تھا کہ یہ باہر سے, یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ اس سے مختلف ہے. ہاں جی, یہ اس سے مختلف ہے. وہ حضرت عمر فاروق کے دور کا ہے, یہ حضرت مولا علی کے اپنے دور کا. ٹھیک. تو جب یہ آیا آپ کی خدمت میں تو آپ نے اس کو استعمال فرما لیا. جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے
تو آپ نے دیکھا فرمایا بھی اس کو استعمال کر لیا گیا ہے. جی ابا جی استعمال کیا. فرمایا یہ تو ہمارا نہیں تھا, یہ تو تحفہ آیا, اور تحفے جو ہوتے ہیں وہ مملکت اسلامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نہیں ہوتے, یہ تمام مسلمانوں کے ہوتے ہیں. یہ تو بہت غلط کام ہو گیا. وہ بھی اس پہ کچھ پشیمان ہوئی. آپ نے وہ گھی کا ڈبہ اسی طرح اٹھایا اور شہد کا اٹھایا حضرت مولا علی نے اور باہر لے آئے. وہاں پہ فوری آپ نے مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ یہ دیکھو اس میں سے اتنا گھی استعمال کر لیا ام کلثوم نے, اور اتنا شہد جو ہے وہ پیکنگ میں کم ہو گیا. اب بتاؤ کہ اس گھی اور شہد کی قیمت کیا بنتی ہے؟ واہ واہ. تو سب نے اندازہ کیا, انہوں نے کہا حضرت 3 درہم بنتے ہیں. فرمایا یہ مومنوں کا, مسلمانوں کا حق ہے, ہم نہیں استعمال کر سکتے. 3 درہم اس کے اپنے پاس سے پیش کر کے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کروا دی. یہ ایک تربیت بھی تھی ہماتن, اور ایک ان کے اوپر جو ہے وہ نگرانی بھی تھی. میں 1-2 باتیں یہاں پر توضیحاً عرض کرنا چاہوں گا. بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی شخصیت کے ایک نام ہونے کی وجہ سے اور شخصیات جو ان کے واقعات اس شخصیت کے اور اس کے ادھر گڑمڑ کر دیے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے آڈینس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کی 3 صاحبزادیوں کے نام ام کلثوم تھے. اچھا. کنیت ان کی ام کلثوم چلتی تھی 3 صاحبزادیوں کی. ایک تو یہی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. دوسری جو کربلا میں گئی تھی, ان کا وصال جو ہے وہ حضرت امام حسن پاک آپ کی حیات طیبہ میں ہو چکا تھا, جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو کربلا میں گئی تھی وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی. اچھا. اور ایک اور تھی جو حضرت عقیل جو تھے انہی کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ اصغر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. ایک ام کلثوم حضرت امام مسلم کی زوجہ, ایک ام کلثوم حضرت عبداللہ اصغر بن عقیل کی زوجہ, اور ایک یہ ہے جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ذہن میں کبھی ان کے واقعات ادھر ٹچ ہو جاتے ہیں اور ان کے ادھر ٹچ ہوتے ہیں. سیم ایسے ہی جیسے ابو جعفر محمد ابن جریر طبری, اس نام کی بھی 2 شخصیات گزری ہیں. اچھا. اور ان کی باتیں ادھر لگا دی جاتی ہیں, ان کی باتیں ادھر ہو جاتا ہے. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری جو ہیں وہ 215 ہجری کے متولد ہیں, اور 310 ہجری میں 95 سال کی عمر میں انہوں نے وصال کیا ہے. اور ان کی ہی وہ مشہور ہے تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری, یہ انہی کی ہے. اور دوسرے 5ویں صدی ہجری کے ہیں جن کی دلائل الامامت اور دوسری کتابیں مشہور ہیں. تو لہٰذا ہمارے عوام کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سیم ایسے ہی جیسے انہی کے ایک بیٹے کا نام حضرت ام کلثوم جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جی جی یہ ایک دن ماں بیٹا دونوں ان کا وصال ہوتا ہے. انہی کے ایک بیٹے کا نام زید ہے, اور دوسری زوجہ جو حضرت عمر فاروق کی ہی تھی اور ان کا نام بھی ام کلثوم تھا, لیکن وہ بنت جرول تھی. ان کے بیٹے کا نام بھی زید تھا, لیکن ان کو زید اکبر اور ان کو زید اصغر کہا جاتا تھا. وہ یزید کے دربار میں پہنچے اور جو کچھ ادھر معاملات ہوئے وہ انہی سے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر جب حملہ ہو گیا, شہادت کا وقت آیا, اس وقت یہ ہوا ابن ملجم کو انہوں نے مخاطب بھی کیا غالباً. جی جی, اس کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی. آپ نے احسانات بھی اس کو بتایا کہ میں نے یہ تم پہ کیے تھے. اچھا. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. جی جی, میں نے ویسے ہی کہا. جی جی. تو اب یہ ہوا کہ حضرت سیدہ ام کلثوم پردے کے اندر ہیں, اور ادھر سے ایک طبیب بلوایا گیا. آپ کا سر مبارک اس پہ کپڑا بندھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کھولیں. جب کپڑا کھولا گیا تو اس نے زخم دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ تو معمولی زخم ہے, بچ جائیں گے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں انی مفارقکم, میں تو تمہیں چھوڑنے لگا ہوں. جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, حضرت ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. یہ اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر جزری نے بیان کیا. ان کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اب جیسے ہی وہ رونے لگی, ظاہر ہے باپ کی ایک جدائی کا صدمہ اس سے بڑھ کے ایسا باپ ہے. اللہ اکبر. تو اب حضرت عمر فاروق نے ان کو فرمایا اسکتی, آپ چپ ہو جاؤ, آپ چپ ہو جاؤ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے. تو لوگ کہنے لگے حضرت کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ انبیاء کی جماعت اور خدا کا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہو چکی ہے. سبحان اللہ. یہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا؟ جی خود فرما رہے ہیں, اپنے وقت شہادت پہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور خدا کا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری میرے سامنے ہو چکی ہے, اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں. اس زخم سے میں بچ نہیں سکتا, اس پہ درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں گا. تو یہ عقدہ جو ہے وقت وصال, وقت شہادت صلحاء کے,
جو آقا کریم علیہ السلام کا آخری وقت ہو، ان کے قدموں میں سر، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری حضرت مولا علی نے وقت شہادت پہ ظاہر کر دی۔ ویسے اعظم نوری وہ حدیث وہ بھی تو ہے نا، سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، بالکل وقت آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے وہ، تو اسی لیے جب بیمار ایک دفعہ ہوئے تو انہوں نے کہا ابھی میں نہیں مرتا، گھبراؤ نہ تم۔ الحمدللہ زخمی ہوئے جی میں غازی صاحب اس کے ساتھ یہ بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ سیرت نگاروں نے باقاعدہ طور پہ ان کی سیرت میں یہ جملہ لکھا کہ تشارک فی مہمات الخلافت، کہ وہ خلافت کے امور میں بھرپور شرکت کیا کرتی تھی۔ اب دیکھیے نا کہ امیر المومنین رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کی باہر شہر کی حدود سے باہر نکل کے شہر کی حفاظت کے اہتمام کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک دن دیکھا کہ شہر کی حدود کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میری کچھ حاجتیں تھیں جنہیں میں لے کے مدینہ طیبہ امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو یہاں پہ رات پڑ گئی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ بھی ہے اور وہ امید سے ہے، تو میں یہاں پہ رک گیا ہوں کہ صبح ہوگی تو میں شہر کے اندر انٹر ہوں گا۔ اچانک اس کے خیمے کے اندر سے درد کی کراہنے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ نے جو کرم کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ آپ ایک عام حلیے میں گشت کیا کرتے تھے، لباس ہی اتنا سادہ تھا، پیوند لگے ہوتے تھے۔ پھر رات کو یہ تصور وہی نا کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ رات کو پھر رہا ہوگا، تین بر اعظموں کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، سورج نہیں غروب ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ گھر جا تشریف لے کے گئے اور جا کے سیدہ ام کلثوم سے آپ نے جو جملہ کہا، اس جملے کے اندر دیکھیے کہ اسی کے اندر نیکی کی دعوت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جا کے کہتے ہیں کہ حل لک اجر ساقہ اللہ الیک، تمہیں وہ اجر چاہیے جو اللہ رب العالمین کھینچ کے تمہارے پاس لے کے آیا ہے۔ دیکھو یعنی وہ اجر، وہ نیکی، وہ ثواب اللہ رب العالمین جو ہے اس نے ہمیں اس کا موقع عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے کام آ سکیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا ہے، بتایا کہ یہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ اب تین بر اعظموں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اہلیہ جو خاتون اول ہے پوری دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کی، صحیح، وہ ایک خاتون کی ڈیلیوری کے معاملات میں مدد و معاونت کے لیے سامان لے کے سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ نے وہ سارے امور جو تھے وہ سر انجام دیے، اس خاتون کی ساری کیئر کی۔ اچھا جب وہ اندر بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت آپ نے اندر سے کہا یا امیر المومنین بشر صاحبک بغلام، امیر المومنین اپنے دوست کو بتائیں اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ تب اس بندے کو پتا چلا کہ یہ جو میری رات کے اندھیرے میں آ کے جوڑا خدمت کر رہا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ امیر المومنین اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے۔ مطلب اس طرح قدم قدم پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے اس دور عروج میں اسلامی سلطنت کے اندر اپنا پورا کنٹریبیوشن کیا، اور اتنے بڑے خاندان کی شہزادی، اور اتنے بڑے خاندان کی شہزادی، اتنے بڑے خاندان کی شہزادی۔ کالر تین ہے جی، السلام علیکم جی، محفوظ الحق صاحب جی، نوری صاحب فرمائیں۔ قبلہ محمد محفوظ الحق نوری دیپال پور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جی جناب، نوری اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں الحمدللہ حاضری کا موقع مل جاتا ہے۔ مہربانی جی۔ آپ کو قبلہ پروفیسر صاحب کو، قبلہ برکاتی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہے، محبت وعلیکم السلام۔ قبلہ عرض یہ کرنا تھا کہ سیدہ کا وصال مبارک کب ہے اور آپ کی اولاد مبارک کتنی اور آپ کا مزار اقدس کہاں پہ واقع ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھتے ہیں نیکسٹ جی۔ جی اسلم صاحب۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، پروگرام بہت اچھا ہے، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی آمین آمین۔ جی سوال بھائی۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی اسلامی خدمات کیا ہیں جی؟ یہ پروفیسر اعظم نوری صاحب کی آپ نے خود جو ہے ساری گزارشات نہیں سنی، یہ جو ارشاد انہوں نے فرمایا وہ ساری خدمات تو گنوا رہے تھے ابھی تک ہم۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم جی، جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال فرمائیں جناب۔
جی سوال میرا یہ ہے کہ بہر امام کی نماز بہر امام کے پیچھے، اچھا بہر امام کے پیچھے. جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے جو امام احمد رضا نے کہا تھا، دل چاہتا ہے وہ شعر پھر بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سوال پوچھے جی ہمارے ناظرین نے. علامہ صاحب پہلے انہوں نے پوچھا کہ سیدہ پاک کا وصال کب ہوا، اولاد پاک کتنی مزار کہاں ہے؟ جی آپ کا وصال جو ہے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کی موجودگی میں ہوا ہے. ٹھیک. سن میں ذرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹے کا نام زید تھا اور بیٹی کا نام رقیہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور ان کے جو ہے مزار جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر. اچھا جی، امام بہرا اگر ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ اگر بہت زیادہ بہرا ہے کہ پیچھے سے وہ لقمہ نہیں سن سکتا تو پھر تو اس کے پیچھے مکروہ ہے. اگر تھوڑا بہرا ہے یعنی آواز اس تک پہنچ سکتی ہے تو پھر اس کے پیچھے جائز ہے. اور پھر وہ اگر لگا لے تو پھر تو بالکل جائز ہو جائے. آج کا تو اعلیٰ سماعت ہے، اگر اعلیٰ سماعت وہ لگا لے تو پھر وہ جائز ہے، اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی میں یہاں پہ صاحب اس حوالے سے بھی ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ آپ نے مکمل کر دیا تھا. جی وہ مکمل، وہ بشارت دے دی اندر سے کہ اور وہ بندہ بعد میں معافیا مانگنے لگا. مجھے وہ حیران و پریشان جو تھا کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل ایزی موڈ میں اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری کا بچہ بھی اگر نیل کے بلکہ کنارے. میں سیدنا فاروق اعظم کا وہ قول سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے تھے. اچھا. اونٹوں کی مالش کر رہے تھے تو باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا کسی دوسرے ملک سے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضور اتنے سارے غلام موجود ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا غلام کون ہے، مجھ سے بڑا غلام کون ہے. اور پھر ایک جملہ اور آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کی یہ ساری خدمت بیت المال کے اونٹوں کی جو مسلمانوں کی ملکیت میں کرنے سے پہلے بھی میں عمر تھا اور کرنے کے بعد بھی میں نے عمر ہی رہنا ہے، میں نے عمر ہی رہنا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا جی سارے معاملات بہتر ہو جائیں. حکمران وقت یہ سمجھ لے کہ بھئی پہلے میں نہیں تھا اب میں ہوں، اور ایک دن ہوگا میں نہیں ہوں گا، اور ایک دن ہوگا میں نیچے 3.5 فٹ نیچے بھی میں نے جانا ہے. اگر یہ یاد آ جائے نا ساری جو سلطنت کے معاملات درست ہو جائے. جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ساریہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ساریۃ الجبل والا. ساریۃ الجبل. انہوں نے فتح کے بعد ایک ایلچی روانہ کیا جو مدینہ منورہ میں فتح کی بشارت لے کر آیا، اور وہاں پر جو حضرت ساریہ تھے انہوں نے ان کو ایک ہیروں کا ڈبہ دیا. اچھا. کہ باقی تو ہم معاملات تقسیم کر لیں گے لیکن یہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا. اور فرمانے لگے بہت قیمتی ہے، اس کا تجھے رسپانس میں بہت انعام ملے گا. اچھا. لہٰذا اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کر لینا. وہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں بصرہ شہر تھا، یہاں ان کی رہائش تھی، تو انہوں نے قرض اٹھا کر اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کیے، بھی آگے سے ملیں گے وہ میں لا کے ادھر دے دوں. جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جو لوگ بھوکے تھے مفلوق الحال تھے ان کو کھانا کھلا رہے تھے. ٹھیک. یہ بھی آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے. جیسے ہی انہوں نے کھایا تو آپ وہاں سے فارغ ہو کے اٹھے. آپ نے محسوس کیا کہ یہ مسافر آدمی ہے اور اس نے کھانا کم کھایا ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. اس کو لے کے آپ گھر میں آئے. جب گھر میں آئے تو ایک علیحدہ جگہ باپردہ میں بٹھایا اور وہاں پر آپ کی خدمت میں جو آپ کا اپنا کھانا تھا سادہ وہ پیش کیا گیا. یہ امیر المومنین کی کوالٹی ہے کہ دوسروں کے مال پہ ہاتھ نہیں صاف کرنے، اپنے گھر سے کھانا ہے. یہاں سے جب یہ کھانا تناول فرمانے لگے تو انہیں فرمایا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو کھاؤ. اور اندر سے حضرت ام کلثوم بنت علی آپ کی جو ہے یہ آواز آئی، گفتگو کی. محسوس ہوا کہ جیسے کھانا صرف یہی تھا اور یہ دو میاں بیوی کے تھا اور اب ایک اور بندہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ادھر پردے میں آپ بھی بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا ادھر سے لے لینا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھیے میری حالت کیا ہے،
میرا ایسا لباس نہیں ہے کہ اگر میں معمولی بھی اس طرح ہوں اور محسوس ہو یہ دیکھے گا کہ اتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں. اللہ امیر المومنین کی بیوی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم عمر فاروق کی بیوی اور مولا علی کی بیٹی ہو؟ واہ واہ واہ. کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں؟ یہ نسبتیں یاد دلائیں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اپنی سیٹ کی حفاظت ایک بہت بڑا عہدہ اس پہ فائز ہو کر بس اتنا احساس کافی ہے، باقی معاملات جو ہے آپ امت کی خدمت فرماؤ. اب میں واقعہ مکمل کر دوں. جب اس کا یہ مسئلہ ہوا، کھانا کھا لیا، فرمایا اب بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ میں نہاون سے آیا ہوں اور یہ تحفہ لے کے آیا. حضرت عمر فاروق نے سنا تو غصے میں آ گئے شدید. آپ نے فرمایا تمہیں کن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمر کی خدمت میں اس طرح کے ہدیے پیش کرو؟ فرمایا میرا غصہ ختم نہیں ہوگا، یہ اٹھاؤ اور فوری نکلو یہاں سے. فرمایا فوری نکلو اور وہاں واپس جا کے رکھو، جن جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دو، جب تک نہیں ملے گا تب تک میرا غصہ ختم نہیں ہوگا. اور وہ کہنے لگا حضرت میں تھکا ہوں. فرمایا تھکے ہو جس طرح ابھی نکلو یہاں سے، ابھی نکلو. تو وہ کہنے لگا میرا تو اونٹ بھی بہت تھکا ہوا اور لاغر ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کے بدلے میں یہ بیت المال میں جمع کرواؤ اور صدقے والے جو ادھر اونٹ ہیں سرکاری ان میں سے ایک لے لو اور فوری یہاں سے نکل جاؤ. یہ ان کا دیکھیں کہ ایک عادل اور پھر ان کا امت کا خیال کرنا اور مالے مفت دلے بے رحم نہیں بلکہ اس کا ایک امین کے طور پر. اور سیدہ پاک کا بھی دیکھیں نا عظمت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہار آئے ہیں ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں. ہاں جی، بلکہ وہ یہاں پر اس نے تھوڑا محسوس کیا بھی یہ کیسا جواب ہے، امیر المومنین کے شایان شان نہیں. آپ نے فرمایا یار میں نے ان کو اچھا لباس لے کے دیا ہوتا نا تو کھانا ذرا اور اچھا مل جاتا. یہ امام محمد ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کے اندر بیان کیا ہے 3 جلد کے اندر. تو غازی صاحب ایک وقت وہ آیا جب آپ کے وصال کا ٹائم تھا، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت زید دونوں کا. زید باہر نکلے، رات کا ٹائم تھا، وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، اندھیرا تھا. آپ وہاں پر آگے گئے تو ان کا بیچ بچاؤ کرانے لگے تو ایک شخص کا ڈنڈا جو ہے وہ آپ کے سر پہ لگا جس سے شدید زخمی ہو گئے. تو اب وہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا آپ کے ذہن میں نام تھا، سیرت نگاروں نے لکھا بھی ہے. تو جب آخری وقت آیا نا تو حضرت سیدنا امام حسین پاک نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کس کے ڈنڈے سے آپ کی یہ حالت ہو گئی. وصال ہونے کا ٹائم قریب آ گیا، شہادت ہو رہی ہے. بولنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی خاموش رہنا، آپ نے بولنا نہیں، رات کی تاریکی تھی، آپ کو کنفرم پتہ نہیں اور آپ وقت نظام میں ہو کہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا. کسی کا نام نہیں لے دینا، کہیں کوئی بے گناہ نہ مارا جائے. کس قدر عظیم جملہ ہے اور آپ نے نام نہیں بولنے دیا اور اسی کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی اور ان کے ساتھ ہی والدہ کی بھی شہادت ہوگی اس غم میں. جی تو ماں کا ایک غم تھا، اکلوتا بیٹا تھا تو ان کی بھی ایسے شہادت ہوئی تو بہت زیادہ غم لگا. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین نے فرمایا، امام ابن عساکر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا بھی آپ جنازہ پڑھائیں. وہ کہنے لگے صلی علی امک و علی اخیک، اپنی ماں اور اپنے بھائی کا جنازہ جو ہے آپ خود پڑھاؤ. اس جنازے کے اندر 80 سے زیادہ صحابہ نے بما سیدنا امام حسن اور بما سیدنا امام حسین پاک انہوں نے اس جنازہ میں شرکت فرمائی. تو غازی صاحب اس کے اندر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اہل بیت کے گھر سے یہ ملتی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے کہ امت کے معاملات چلانے کے لیے جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہ امین کی حیثیت رکھتا ہے. وہ مالک نہیں ہوتا اس کا کہ جیسے مرضی تصرف کرے، وہ امین ہے اور امانت دار ہے. اس کا کام یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرے. اور قرآن پاک نے یہی فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا پورا ادا کرو اور امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو. یہ ہے جو ہمیں پریکٹیکلی ان کی آیات طیبہ سے ملتا ہے. اچھا جی، وہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی جب سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت قریب تھی تو وہ بھی بڑے یعنی حوصلے کی بات، اور اس وقت وہ جو جملے ہیں ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کس طرح بات کی اس وقت؟ جی ایسا وہ اصل میں تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی کہ جس میں صبر ہی صبر ہے، استقامت ہی استقامت ہے. اور آپ دراصل اپنی اس گفتگو کے ذریعے امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پہ ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. امت کو احساس دلایا جائے کہ تم نے کتنی بڑی ہستی کے معاملے میں کتنی بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل بیت سے جو, چونکہ آپ نے وہ سارے ارشادات سنے ہوئے تھے, اور جب آقا نے یہ اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے ہی اٹھ کے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا علی مبارک ہو, آپ کو حضور نے ہر مومن کا مولا قرار دیا ہے اور آپ میرے بھی مولا ہیں, میرے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان نسبتوں کی تلاش میں رہتے تھے, اور آپ نے اسی تعلق کے لیے جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کا حوالہ دیا تھا نا, وہ خاص ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں تشریف لائے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں, حضرت زبیر بیٹھے ہیں, حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں, اور ان کو آ کے بتایا کہ آپ آ کے کہتے ہیں ہن اونی ہن اونی ہن اونی, مجھے مبارک دو, مجھے مبارک دو, مجھے مبارک دو. اچھا, انہوں نے کہا خیر تو ہے امیر المومنین, کس چیز کی مبارک دے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ, میں نے کریم آقا کا ایک ارشاد سنا تھا, آج اس ارشاد کی مجھے خیرات نصیب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. قیامت والے دن ہر رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا, لیکن میرے ساتھ جن کے رشتے ہوں گے نا, نسبی بھی اور اپنا سسرالی بھی, وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اہل بیت کے ساتھ میرا وہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے. تو وہ تو ان رشتوں کی تلاش میں رہتے تھے. اور غازی صاحب یہ پروگرام کرنے کا 92 کا مقصد بھی یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی, غدیر خم کے موقع پر بھی جو فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اس کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا. تو آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ سادات کرام جو ہیں وہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں, ان کو عوام امت جو ہے وہ حق دے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی صورت میں ہمارے اوپر لازم قرار دیا. یہاں پر سیدہ کی مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ امیر المومنین گھر میں تشریف لائے تو آپ زارو قطار رو رہی ہیں, سیدہ ام کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ زارو قطار رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا کہ خیر ہے؟ اچھا, یہ عورتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جلد بازی میں وہ آدھی بات جو ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے, پوری بات منتقل نہیں ہو پاتی. تو کسی نے آپ کو یہ بات پہنچائی کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. تو وہ بات میرے تک پہنچی ہے تو میرا دل تو بہت دکھی ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں, کعب سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت کعب الاحبار کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ کعب تم نے یہ بات کی ہے؟ ان کا امیر المومنین اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے, آپ سے بڑا جنتی کون ہو سکتا ہے, میری بات جو ہے جن کا محل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, جنت میں دیکھا ہے, اور جن کو بار بار جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں, اور جن کے سائے سے بھی شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ان کا یاد امیر المومنین دراصل میری کسی نے آدھی بات آپ تک پہنچائی ہے, پوری نہیں پہنچائی. میں جب یہ بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہماری کتاب, چونکہ وہ یہودیوں سے اسلام کی طرف آئے تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام کا نام عمر ہوگا, جب تک وہ زندہ رہے گا ایک مسلمان بھی جہنم میں نہیں جائے گا, وہ جہنم کے آگے کھڑا ہو کے ساروں کو جانے سے روکے گا, اور جس دن اس کا وصال ہو جائے گا پھر وہ دروازہ کھل جائے گا اور لوگ پھر جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے تو یہ بات کی ہے. تو جب آپ نے گھر آ کے سیدہ کو یہ بات بتائی تو ان کا وہ رونا جو تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا, وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. بلکہ غازی صاحب دیکھیے کہ اس گھرانے نے کن حالات میں رہ کے امت کو اسوہ عطا کیا ہے. حسنین کریمین اپنی ہمشیرہ محترمہ کو ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر سے حضرت ابو صالح آ گئے. یہ حضرت ابو صالح سیدہ ام ہانی کے غلام تھے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت قربت تھی ان کی. وہ ملنے کے لیے آئے, اور جب ملنے کے لیے آئے تو آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ابو صالح آئے ہیں تو ان کی خدمت میں کچھ کھانے کے لیے, مہمان نوازی کے لیے پیش کیا جائے. وہ جو پلیٹ میں چیزیں آئیں نا وہ کیا تھی, تھوڑا سا گھی ہے اور چند ایک اس کے ساتھ دال کے دانے ہیں اور ایک چھوٹی سی روٹی ہے.
ابو صالح نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا انتم تطعمون ھذا وانتم الامراء، تم 3 بر اعظموں کے امیر ہو اور تم سردار اور یہ کھانا ہے تمہارا؟ تو سیدہ نے کہا نا ہماری تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ سنگترے آ گئے تھے، اور یہ میرے بھائی جو حسین بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک سنگترا اٹھا لیا تھا، تو میرے بابا نے اٹھ کے وہ ہاتھ سے لے کے کہا تھا کہ یہ سنگترے ہمارے لیے نہیں آئے، یہ بیت المال کے لیے جی دیکھیں کیا عظیم مثالیں قائم کر دیجیے علامہ صاحب۔ جی اسی طرح ہے جی کہ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی جو تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو ابتدائی ماحول تو خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کا نصیب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت امام حسن سیدنا امام حسین پاک سے پیار محبت کرتے تھے، ان کو بھی اسی طرح گود میں کھلایا کرتے سیدہ تھے، زینب، سیدہ ام کلثوم، ان سے پیار، تو اتنی محبتیں جہاں ہوں، یہ تو روحانی طور پر ویسے ہی ودیت ہو گئے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت مولا علی جیسی شخصیت نے ان کی تربیت فرمائی ہو تو پھر اس کے اندر کوئی دوسری رائے باقی نہیں بچتی۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک اور روشن جو ہے وہ گوشہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ جو وقت گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ ایک خاتون اول کے طور پر، پھر اپنے وقت وصال تک دوبارہ کسی اور معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ اچھا، لوگوں کو چس پڑ جاتی ہے کہ میں ایک دفعہ وہ رینک ملا ہے، اب دوبارہ کسی نہ کسی طرح پھر میں انٹر ہوں، میرا کوئی نہ کوئی اور مرتبہ ملے۔ انہوں نے بتا دیا جب تک اللہ نے مناسب سمجھا، آپ سے ذمہ داری لی ہے، کام لیا ہے، اب کسی اور سے کام لے رہا ہے تو آپ اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤ۔ یہ حضرت ام کلثوم نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی موجودگی میں بھی، اور جب جنگ جمل ہوئی ہے اس وقت بھی یہ رشتہ قائم رکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ حضرت ام کلثوم کو روانہ کیا گیا تھا کہ آپ جاؤ ان کو لے کے اور حج کی سعادت عطا کرواؤ۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وقت وصال کے بعد بھی رشتے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور ان کا پاس کرنا چاہیے، اور یہ ان کو لے کے گئے ہیں، اور حج کے تمام امور جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ام کلثوم کو جو ہے وہ سر انجام دلوائے ہیں اور وہ عطا کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا جو میں ایک اشارتاً ذکر کر دوں کہ اصل نام جو ہے وہ زینب صغریٰ ہے۔ اچھا، ام کلثوم کنیت ہے۔ ٹھیک، تو یہ اسی حوالے سے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے ان کا نام زینب صغریٰ پڑھ کے وہ حضرت زینب جو آپ کی بڑی حضرت مولا علی کے صاحبزادی ہیں ان کے کھاتے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو آج جو آپ نے پہلے موقع دیا اس کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے، جو ہمارے محقق قارئین ہیں یا ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر کوئی ایسی رائے قائم کرنے کی بجائے پہلے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر کسی کا واقعہ جو ہے وہ تعین کرنا بنتا ہے۔ تحقیق اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ اس کو جس کا ہم دیکھتے ہیں اسی ٹاپک پہ بہت سے لوگوں نے لب کشائی کی ہے، لیکن وہ سطحی قسم کا مطالعہ کر کے حضرت ام کلثوم کا اتنا میں سمجھتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اصل میں ایک علم وہ ہے جو صرف مسلمانوں نے شروع کیا، مسلمانوں میں تھا، مسلمانوں میں ہے، اور انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے اندر ہی رہے گا۔ کوئی اور اس میں سے نہ کوئی اٹھا سکا ہے وہ علم ہم سے، اور نہ ہی وہ لے سکے گا، اور وہ ہے اسماء الرجال کا علم، بڑا علم ہے، مسلمان اس کے بانی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب تک یہ نہ آئے گا تب تک آدمی محقق بننا جو ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر نوری آپ کا شکریہ، اور پیشگی شکریہ صغیر نقشبندی کا۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے ناظرین سامعین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کہاں ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سیدنا ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر ملک شام کی طرف کیا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، قاضی عابد بہاولپور، محمد ندیم لاہور، محمد جمیل خان لودھرا، اسرا جاوید جڑاوالا، محمد ارشد بھکر، محمد صدام ڈیرہ اسماعیل خان، یوسف جمال کراچی، ظفر اقبال سرگودا، عمر عبید ناروال، راشد محمود قصور، عبدالستار راجن پور، حسنین علی کوئٹہ، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ گھروں پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، آمدنی میں اضافے کا وظیفہ ہے برکت کے لیے، آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں۔ سیدنا غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں،
اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ کے بارے میں آپ کی یوم ولادت کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو اور آزاد کشمیر اور سری نگر کی وادیوں میں گونج رہا ہے، پوری دنیا میں انشاءاللہ گونج رہا ہے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان، سامعین ناظرین مل کے لگائیں گے تاکہ ہم صغیر نقشبندی سے پھر منقبت بارگاہ سیدہ میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صغیر۔ ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، جن کا نانا نبی مصطفیٰ ہے، والدہ جن کی خیر النساء ہے، ام کلثوم ہے شان والی، ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی،